خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور پیئر ڈسکشن ٹیم۔ جیسے کہا کہ یہاں خدا سے شروع ہوتی ہے بات، خدا پہ ختم ہوتی ہے، اور جو بھی پیاسے ہیں، جن کی آنکھیں ترس گئی، در و دیوار ترس گئے خدا کے لیے، وہ آئیں اور ان بکھیروں سے نکل کر سیدھا خدا کی معرفت الہی اور اس سے پیاس بجھائیں، اس کے دیدار سے۔ تو میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں جب بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم عید کے بعد پہلی بار کچھ دنوں کے بریک کے بعد محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں گروپ میں سوال و جواب کے سیشنز کے لیے، اور ان کو دلی مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ تشریف لائے گروپ میں۔ انشاءاللہ باقی بات چیت ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب۔ محترم زاہد خان صاحب، خدا کے فضل و کرم سے جو یہ گالی باز یا جاہل طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خدا نخواستہ دھمکی دلوائی تھی کہ خدا نہ کرے محترم زاہد خان صاحب کو کچھ نقصان پہنچائیں گے عید سے پہلے، خدا نے ان لوگوں کا منہ کالا کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمارے محترم زاہد خان صاحب پوری طرح سکشل ہیں، خیریت سے ہیں۔ خدا زاہد خان صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم زاہد خان صاحب، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں۔ جیسے آپ کو دھمکی ملی تھی، اس سلسلے میں خدا نخواستہ کوئی اور آپ کے پاس کوئی فون کال آئی یا پولیس نے آپ کو کوئی اطلاع دی یا کچھ خدا نخواستہ نئی بات تو نہیں ہوئی؟ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتا دیجئے، نہیں تو پھر ہم سوال و جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ مجھے تو روز دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، اور میں ان کی دھمکیوں سے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کیونکہ میں ان ڈرپوک، بے غیرت، بے ضمیر لوگوں کو جانتا ہوں۔ کیونکہ 5 حملوں میں میں نے دیکھا یہ اتنے بہادر لوگ نہیں ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں چڑھے تو محمد اور اپنے 20 بچوں کا واسطہ دے کے کہ ہم ان سے، ہمیں معاف کر دو، ہم مر گئے تو کیا ہوگا، یہ میں تو اس بات کو بالکل ہی اگنور کرتا ہوں۔ لیکن اس دفعہ پولیس جو ہے جرمن گورنمنٹ کی، ان کو ایسی معلومات ملی تھی کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں، لہذا انہوں نے میری اراؤنڈ سیکورٹی بڑی سخت کر دی، اور پھر مجھے دوسرے معاملات بھی تھے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اور میری ریلی بھی آ رہی ہے 26 مئی کو، تو اس لیے میں زیادہ مصروف تھا۔ ورنہ یہ تیر، یہ کمان، یہ ان کے، میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، میں ان کو خاطر میں لاتا ہی نہیں بالکل۔ تو اب سیکورٹی تو خیر ابھی بھی ٹائٹ ہے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے اور ایشور کے نام سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم آپ کو مس کر رہے تھے، اور آپ کی کمی تو ظاہر ہے پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اطہر بھائی نے کسی حد تک ٹائم دے کے کچھ تھوڑی بہت کمپنسیشن کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یو آر موسٹ ویلکم، اور ظاہر ہے اس دوران میں بہت سے سوالات بھی جمع ہو گئے ہیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ فیصل بھائی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ لیں، تاکہ اس کے بعد میں یہ سلسلہ شروع کروں۔ محترم زاہد خان صاحب، بس ایک سوال آیا ہے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر کا۔ مجھے یہ تو یاد آ رہا ہے کہ شاید اس ٹاپک پہ کوئی بات ہوئی تھی، بٹ پوری طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ محترم زاہد خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ عالم اربع میں وہ کافی لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے انڈیا کے فادر آف دا نیشن کہلاتے ہیں مہاتما گاندھی جی، کیا ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو ان کو انہوں نے کیسا پایا، کیسی حالت میں ہے وہ؟ حالانکہ میں نے کنسرننگ ممبر سے یہ کہا ہے کہ شاید یہ ٹاپک ہوا ہے گروپ میں، بٹ میں زاہد خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شارٹلی، بہت ہی چھوٹے آڈیو میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں گاندھی جی کے ریگارڈنگ۔ شکریہ سر۔
میں نے اس کا ذکر اپنی کتاب محمد کے جرم میں بھی کیا ہے کہ میں نے گاندھی کو سفید لباس نور کی دنیا میں دیکھا، اور لیکن وہاں بہت موٹی اینک لگائی ہوئی تھی. تو میں نے گاندھی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ فرشتے اور خدا چاہتا تھا کہ انگریز ابھی اور رہیں، کم سے کم 50 سال اور رہیں، تاکہ یہ پاکستان سیپریٹ نہ ہوتا اور یہ انڈیا بہت ترقی کر جاتا. لہذا یہ موٹی اینک لگی ہے، مجھے نگاہ کمزور ہے، تو نیچے بھی جانا پڑتا ہے ان کو. پھر محمد علی جناح کو دیکھا، اسے میں نے نیچے، جسے آپ نرک کہتے ہیں یا جہنم، وہاں پہ زیادہ جانا پڑتا ہے، اور صرف درمیانی دنیا بلکہ نچلے حصے میں اس کی جگہ ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا خون خرابہ ہوگا. لیکن پھر بھی محمد علی جناح باز نہیں آیا، اور پاکستان بنا کے اس نے اپنا کیا کہتے ہیں شہرت پائی، اور چاہتا تھا کہ میں فاؤنڈر اور قائد بنوں، کہ میرا وہاں سکہ جمے. اور نیچے اندھیروں کی دنیا میں نے محمد علی جناح کے بہت سے واقعات بھی بیان کیے ہیں. ابھی بعد میں بھی بتایا تھا میں نے، جب منہ سے بات کرتا تو بتیسی منہ سے باہر نکل کے گر پڑتی ہے، اور دھواں بہت زیادہ ہے محمد علی جناح کے چہرے پر. اور اس کو دکھایا بھی گیا تھا بلکہ خوابوں میں کہ یہ ایسا نہ کرے اور یونٹی قائم رکھے کانگریس کے ساتھ. لیکن یہ بات نہیں آیا، حتیٰ کہ محمد علی جناح نے حتیٰ کہ گاندھی نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ یونٹی برقرار رہے، لیکن اس نے بات نہیں آیا. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ منارٹی جماعت کا ریپرزینٹیو کو پردھان منتری یا انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے. تو یہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، اور العالم ارواح کے اندر یہ بہت ہی تنگ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو میں نے دیکھا ہے درمیانی دنیا میں، اور پھر اکثر اسے نیچے جانا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں جہنم. اور حقیقت یہ ہے، پیچھے پاکستان کو بنوانے والا، 1500 سال سے جدوجہد کرنے والا، یہ صرف اور صرف محمد ہے. محمد کو میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نیچے گیا، تو میں نے ہاتھ پکڑے اس کو نکالا، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا پاکستان میں نے بنوایا ہے، 1500 سال سے میں کوشش کر رہا تھا، میں اپنی زندگی کے اندر ہی ہند کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موت نے اجازت نہیں دی. تو پھر یہ اقبال، پھر یہ مولوی، پھر یہ گئے، وہ محمد علی جناح تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کو پھر لے کے آئے ہیں، پھر اس کا اپنا لالچ، اپنی چوتھاٹ جمانا. تب اس نے فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کو انڈیا سے علیحدہ کیا جائے. فرشتوں نے دکھا دیا تھا، گاندھی کو بھی دکھا دیا تھا، لیکن گاندھی نے ایک اپنا غلطی کی کہ وہ تحریک چلائی اور انگریزوں کو باہر نکال دیا. اس کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ ہے اچھی دنیا کے اندر سفید لباس ہے. اب نیچے جانا پڑتا ہے، لیکن کسی ایک وقت میں جا کے پھر اینک اس کی اتر جائے گی. تو یہ حالات ہیں. محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے جواب دیا اور تفصیل بتائی. ایک لاسٹ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کنویں کی گہرائیوں میں بتایا کسی محمد نام کے آدمی کو. تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، حالانکہ میں کنفیوزڈ ہوں کہ آپ نے کس کے ریگارڈنگ بات کی، بٹ اگر آپ کی یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ تھی جو کہ پروفٹ آف اسلام ہے، تو سر پلیز ان کے نام کے ساتھ یا تو رسول، اور اگر آپ رسول نہیں بھی مانتے ہیں تو محمد جی یا محمد صاحب بولیں سر. یہ گروپ کا ایک فنڈامنٹل رول بھی ہے، اور ویسے آپ اس طرح کے ورڈز بھی ہی یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے کنفیوژن ہوا ہو تو معذرت کہ آپ نے کسی اور شخصیت کی بات کی ہو. بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. نہیں، میں نے محمد عربی، جسے آپ نبی کہتے ہیں، میں نے اس کی بات کی ہے، اور اسے میں نے دیکھا ہے محمد عربی کو اندھیروں کے اندر،
اور میں نے وہاں ایک کنواں دیکھا، کیونکہ نیچے جانا پڑتا ہے ان کو، اور جب میں نیچے کنویں کے اندر اترا تو میں نے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا حقیقت کیا ہے، ٹیلی پیتھی سوال و جواب ہو رہے تھے۔ باہر نکلے تو پھر کہا کہ 1500 سال آخری وقت میں نے کہا تھا کہ جو ہند کے غزوے کے اندر شہید ہوگا وہ سب سے بڑا شہید ہوگا، اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو میں خود اپنے مال جان سب کے ساتھ جہاد کروں گا۔ یہ میں محمد عربی، جسے آپ محمد نبی کہتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں محمد عربی اور محمد نبی، تو یہ پوری بات محمد نبی کی ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ انسانیت کسی ان کی وجہ سے ٹھوکر کھائے، میری جان جائے تو جائے، لیکن آئندہ آنے والی نسل، خدا نے کہا ہے دوسری اور تیسری نسل اسلام میں سے نکل جائے گی، جیسے تین نکل جاتا ہے، عورتیں بھی نکل جائیں گی اور جو نئی نسلیں وہ بھی نکلیں گی، اور یہ سب خدا کے مددگار ہوں گے۔ تو مجھے بات صاف کرنی پڑتی ہے، مجھے کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، اصل میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ سے بات چیت کی، پلس میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا، میں دوبارہ سر دہراتا ہوں کہ مجھے خدا کے فضل سے آپ پہ فخر بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ محترم زاہد خان صاحب ہمیشہ ہی محمد رسول یا عربی یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ سر۔ اور اب اگلا سوال و جواب کی نشست آپ سے مغل میم لیں گی، شکریہ۔ جی محترم، شکریہ فیصل بھائی۔ محترم زاہد خان صاحب، اس دوران میں ہی 2-4 سوال آ گئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو پاکستان بنوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ جنگوں سے، اسلام پھیلانے سے کیا فائدہ ہوا؟ نبی نہیں آئے گا، کیا فائدہ ہوا؟ خون خرابہ کر کے کیا فائدہ ہوا؟ یہ کہ میں بار بار شہید ہوں اور بار بار میں آؤں اور بار بار میں جہاد کروں، کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ کہ مجھے عورتیں اور خوشبو اور جہاد جو ہے یہ عزیز ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو بات محمد صاحب نے آخری وقت جب سخت بیمار تھے کہی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو ہند کا جہاد میں کروں گا، اور اس میں جو شہید ہوگا، جو سب سے بڑا شہید ہوگا، ان سے اس وقت پوچھا جاتا کیا فائدہ ہوگا، اور پھر کوشش کی، پھر ہند میں آئے، یہ سارے جو آئے ہیں ہند میں، یہ جو لوٹ کر لے جاتے تھے سومنات کے بت اور یہ سب کچھ، یہ پیچھے کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ جو ہوا وہ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ تو آج بھی جب نیچے جاتے ہیں، جب نیچے جاتے ہیں وہی آتے آ جاتی ہے محمد عربی کے اندر، وہی پھر اپنا اسلام پھیلانے کا جنون شروع ہو جاتا ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر آہ بکاری، پھر رونا، یہ روحیں نہیں بدلتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روح جو ہے یہ سوئی ہے، اور دھاگا جو ہے وہ جسم ہے۔ جب یہ دھاگا ختم ہو جاتا ہے اور سوئی رہ جائے تو پھر سوراخ ہوتے ہیں۔ روح کو بدلنے کے لیے بلکہ لاکھوں سال چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر میں مشن پورا کر دیا، میں کوئی بات نہیں چھپاتا، میں نے خدا کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، تو پھر یہ ہے کہ یہاں سے انسانیت جب جان جائے گی، جب اندھیرے دور ہوں گے، پھر یہاں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے بعد جہنم کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے روح کی دنیا کے اندر۔ تو یہ حالات ہے، یہ کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو محمد صاحب کا شوق تھا کہ اسلام کو پھیلائیں گے۔ اسی بات پہ تو عمر کہہ رہا تھا کہ محمد صاحب نہیں مرے، محمد نبی نہیں مرے، وہ آئیں گے، پھر جہاد کریں گے، اسلام غلبہ پائے گا، پھر وفات پائیں گے۔
عالم ارواح میں اب بھی جنوں سے جنگ جاری ہے. یہ جو ہندو گرو ہے نا، یہ کرشن، یہ جو رام اور یہ جو سب ہیں، ان کی بھی عالم ارواح میں جنگیں ہو چکی ہیں، اور وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہندو بھی، ہندوؤں کے گرو بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو کوشچن ہے کہ وہ ایسے تو ہند نہیں جانے دیتے، اور محمد صاحب تو آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہند پہ یہ جو باقی رہ گئے ہیں 22 کروڑ، یہ جو ادھر ہیں، یہ جیت جائیں گے، یہ غصبہ ہوگا ہند کا. تو ان کے جو ذہنوں کے اندر ہے کہ یہ قصبہ فتح پائیں گے اور ہند پہ چھا جائیں گے، یہ سب خام خیالی ختم ہو جانی چاہیے. اب نہ ہندو کے پاس تو اب اتنی طاقت ہے اسرائیل کی طرح، کیا پاکستان کیا کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں کہ عالم ارواح کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو روح کی دنیا ہے درمیانی نیچے. تو یہ حالات جو ہیں، میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ نہ ہند کے گرو باز آ رہے ہیں، وہ بھی باز نہیں آتے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ جو میں نے پوچھا تھا کہ ایک ممبر کا سوال ہے کہ کیا فائدہ ہوا، آپ نے تفصیل سے اس کا جواب تو دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک عام انسان بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک اسلام کو ہی پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو جہاں تک اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر، یعنی اپنی روح اور جسم اور دل اور دماغ اور سب کے ساتھ انسان خدا کے سامنے جھک جائے، یعنی اپنا آپ پورے کا پورا خدا کو سونپ دینا. تو اگر وہ یہ پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی یہ آئیڈیالوجی کہ انسان کمپلیٹ سرنڈر کر دے خدا کے آگے، تو اس میں حرج والی کیا بات ہے؟ یہ بھی پلیز بتائیے. شکریہ. اس میں تو حرج والی کوئی بات نہیں ہے. اگر عیسائیت کا مطلب کرائسٹ مشن جو ہے یہ ہے کہ پورے دل و جان سے تو خدا سے محبت کر، اور وہ محبت انسان سے بھی کر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں ہندو تعلیمات، وہاں بھی پیار محبت کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج وہاں شروع ہوتا ہے جہاں جہاد کے ذریعے، جہاں پوری ہر چیز کو، غلط چیز کو استعمال کر کے بھی اپنا مذہب پھیلایا جائے، وہاں پہ حرج ہوتا ہے. جہاں پہ کسی کا فریڈم لے لیا جائے، آزادی لے لی جائے، وہاں پہ حرج ہے. جہاں پہ کسی کو موقع ہی نہ دیا جائے اور الٹرنیٹیو رکھ دیا جائے کہ یا تو اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں پہ حرج ہے. تو پھر ظاہر جو چیز ٹائٹل لگا کر اپنا مقصد حاصل کرنا، یہ حرج ہے. جہاں پہ خود غرضی ہو، یعنی چیز بنی ہو انڈیا کی، اوپر لکھ دیا جائے میڈ ان جرمنی، ایکچولی یہ حرج ہے. ورنہ نہ تو تعلیمات میں کوئی حرج ہے، اگر کیونکہ خدا خود حق دے رہا ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ستارہ پرست ہوں، جو اپنی کتابوں پہ عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی. بیوٹیفل، بڑی اچھی تعلیم ہے. پھر اگلی جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بھی مسلمان نہ ہوا تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور اسلام نہ لیا تو خسارے میں رہے گا، یہ حرج ہے. اور اب خدا نے ان سب کی صف لپیٹ دی اور کہا کہ یہ مذہب گندے ہو گئے ہیں، ان کا پانی گندا ہو گیا ہے. اور حق تعالیٰ نے سب کی لپیٹ کر کہا کہ یہ اب میرا زمانہ ہے، میں آنے والا ہوں. تو اب جب خدا کا زمانہ اور خدا آنے والا ہے تو یہ حرج ہے کہ ہمیں خدا کی بات ماننی چاہیے، ہمیں خدا کا فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری.
تو جب خدا کی آواز یہ میں آ رہا ہوں، چھوڑو خدا نے ان کے قرآن میں نہیں لکھا۔ جی مجھے وہ ایک شاعر ہیں رفیع رضا صاحب، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، فیس بک پہ پڑھا تھا، تلوار تو ہٹا مجھے کچھ سوچنے تو دے، تلوار تو ہٹا مجھے کچھ سوچنے تو دے، ایمان لاؤں تجھ پہ کہ جزیہ ادا کروں۔ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہم جو چاہے آیات منسوخ کر سکتے ہیں، اس سے بہتر پیغام لا سکتے ہیں، تو پھر یہ اتنے بڑے فرما بردار ہیں تو خدا کی آواز کو سنیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں مذہب نہیں چاہتا، اس کی کائنات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں خود آ رہا ہوں، میرا نیا زمانہ شروع ہو جائے گا اور نئی زمین شروع ہو جائے گی، میری منشا پوری ہو جائے گی۔ یہی قرآن کی اندر یہ بھی تعلیم ہے، عیسائیت کے اندر بھی، یہودیوں میں بھی۔ لیکن یہ خدا کی بات نہ مان کر، نہ یہ فرما بردار ہے مسلمان، نہ وہ عیسائی جو ہے یہ کہ خدا سے محبت اور انسان سے محبت، وہ بھی عیسائیت کو جمانے کے لیے سب کچھ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ نقصان ہے۔ جی مجھے وہ ایک شاعر ہیں رفیع رضا صاحب، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، فیس بک پہ پڑھا تھا، تلوار تو ہٹا مجھے کچھ سوچنے تو دے، تلوار تو ہٹا مجھے کچھ سوچنے تو دے، ایمان لاؤں تجھ پہ کہ جزیہ ادا کروں۔ مجھے جو حرج ہے، مجھے جو غرض ہے وہ خدا سے ہے۔ مجھے غرض اگر میرا خاندان بھی ہوتا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے خاندان کے خلاف جاتا اور اٹھ کھڑا ہوتا اور خدا کی بات سنتا۔ مجھے جو حرج یہ ہے کہ یہ اسلام کو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں خدا کے، تو میں خدا کی آواز ہی تو دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے خدا دنیا میں کل نہیں، پرسوں نہیں، ابھی سبق سکھائے۔ یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، آج 50 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا اس جھوٹے کو پکڑے، کیونکہ میرے ذریعے پھر دنیا خراب ہوگی۔ تو میں خود ہی اپنے لیے بددعا مانگ رہا ہوں، اور خدا کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے 50 سال سے، اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں اگر تم اتنے فرما بردار ہو خدا کی بات پہ توجہ تو دو۔ اگر تم عیسائی اتنے ہی محبت کرنے والے ہو تو خدا کی آواز پہ کان دھرو۔ اگر تم ایسے ہی یہودی ہو تو پھر یہوہ کی بات سنو۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بات کے بعد تمام مذاہب، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ذات کے لیے میں کھڑا ہوں بس۔ اب دیکھیں نا، 2 ماہ کے اندر عیسائیت نے مجھ پہ مقدمہ کیا، وہ مقدمہ سنا جائے گا کہ جو bitter truth about Jesus، جو کچھ میں نے لکھا ہے، بڑی سخت سچائی عیسیٰ کے خلاف، وہ کتاب واپس لو۔ ہمارے جذبات، ہمارے مذہبوں کو ٹھیس لگی، سب کچھ لگی۔ میں کیسا انسان ہوں، ادھر مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہوں کہ مجھے قتل کرو، ادھر عیسائیت کو بھی بھڑکا رہا ہوں کہ تم بھی مجھے اس دنیا سے کسی اور دنیا جہان میں پہنچاؤ، اور میں سب کے خلاف، میرا کوئی دوست بھی نہیں رہا۔ لیکن ادھر خدا کی ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ اگر تو نے حق بیان نہیں کیا تو تو میرا دل نہیں۔ تو اب یہ 400 صفحے کی کتاب ہے، مجھے مار دیں، جیل میں مر جاؤں، سڑ جاؤں، میری سیکیورٹی واپس لے لیں، جو مرضی لے لیں، مجھے پرواہ نہیں، حتیٰ کہ مجھے پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے خدا کی آواز کو سن کر اس کا جواب ویسے ہی دینا ہے اس دنیا کو، کیونکہ ورنہ انسان کو ٹھوکر لگے گی، ورنہ انسان کو پھر مستقبل میں وہ جب انسانیت سوال کرے گی کہ وہ دنیا کیوں نہیں آئی۔ جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے۔ آپ نے گاندھی جی کے بارے میں بتایا تھا، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ خان عبد الغفار خان جو تھے، جن کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ نے عالم ارواح میں کیا کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے،
اور ان کے بیٹے ولی خان تو پتہ نہیں مجھے زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ان کے بارے میں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن خان عبدالغفار خان یا ولی خان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے عالم ارواح؟ جی، جنہوں نے گاندھی صاحب کا ساتھ دیا، اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں، بہت اچھی دنیا میں ہے، بلکہ گاندھی سے بھی ایک ہاتھ آگے کی دنیا میں ہے، جنہوں نے اس گاندھی کے کانسیپٹ کو یعنی کہ بیان کیا، لیکن ان کا بھی یہ ہو گیا، ان کی اینک نہیں لگی، کیونکہ انہوں نے حق سمجھ کر گاندھی کا ساتھ دیا۔ لیکن میری کوئی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جب میں اس دنیا میں سے گزرا۔ بڑے اہل دل ہے، حق پرست ہے، اور جو کچھ صحیح سمجھا تھا انہوں نے کیا۔ تو یہ حالات میں بیان کر رہا ہوں جو گاندھی صاحب کے ساتھ تھے انڈیا بننے سے پہلے، جب یہ تحریک چلی تھی انگریزوں کے خلاف۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو حالیہ کانفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، آپ کے خیال میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا یا یہ خدا نخواستہ زیادہ پھیل جائے گا؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ ہم نے ہر بات کو جڑ سے سمجھنا ہے۔ اگر درخت بیمار ہے تو جڑ سے علاج ہو سکتا ہے۔ اب جارڈن جو ہے، یہ کنگ عبداللہ اور اس کا باپ، ان کا بھی معاہدہ، ان کی بھی سرحدیں ملتی ہیں۔ 25-30 سال ہو گئے، ایک گولی نہیں چلی، ایک پتھر نہیں مارا گیا۔ یہ بھی اسلامی ملک ہے، بلکہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ ادھر آتے ہیں، یہ جو ہیں جارڈن وہ ادھر جاتے ہیں۔ یہ صرف تربیت اور تعلیم ہے، ایجوکیشن۔ کنگ عبداللہ اور اس کے باپ نے یہ تربیت کی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور اس کا باپ تو کنگ عبداللہ کا یہاں تک کہتا تھا کہ اگر جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں، ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب فلسطین اور اسرائیل، کیا اسرائیلی فرشتے ہیں؟ نہیں۔ جب ان کا دور آیا، آپ تو رات کو اٹھا کر دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں، انہوں نے وہی کچھ کیا، قتل، خون خرابہ، چھا گئے ملکوں کی اپنا بزنس فیلڈ پر، اکانومی پر چھا گئے۔ تو جب ان کا دور آتا ہے، یہ بھی بندے کے پتر نہیں بنتے، یعنی کہ سانپ مر گیا بننے کے۔ اور لیکن ایجوکیشن یہ ہے اسرائیل کی جو دی جا رہی ہے بچوں کو، کہ تم نے یہ بیلٹ نہیں باندھنی، سوسائڈ بم، یہ کام نہیں کرنے، وہ کام نہیں کرنے۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے دور میں، یاسر عرفات کے دور میں، یہاں تک معاہدہ ہو گیا تھا کلنٹن کے دور میں کہ 93-94% وہ جو کچھ جو ہے ٹیریٹوری وہ دے دی جائے۔ اس وقت یاسر عرفات مانا نہیں، اب پچھتاتا ہے۔ پھر یاسر عرفات بھی چلا گیا مر کے، اب اس کے وہ فاؤنڈر بن گیا اپنا فلسطین کا۔ لیکن ان کو بڑی اپرچونٹی ملی ہے۔ کلنٹن کا دور جو تھا وہ گولڈن ایج تھی، 94-93% جو ہے ٹیریٹوری وہ سب واپس دے رہے تھے۔ اس کا مجھے نام یاد نہیں، جو موسیٰ پتہ نہیں کون تھا یہ ان کا پریزیڈنٹ۔ تو وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، جب چند گھڑیاں یا جو کیا وہ لہموں کی چکر اب بھی ہے، وہ بات جو ہے وہ غلط کہہ جاتا ہوں، لہموں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ہے حالات۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اونٹ اسی کروٹ پہ بیٹھے گا جہاں پہ
امریکہ پوری امداد کر رہا ہے اسرائیل کی. اسرائیل غلط کرے صحیح کرے، اسرائیل اس کے یونائٹڈ اسٹیٹ اس کے ساتھ ہے امریکہ کے. میں اگر ہوتا اس وقت پریزیڈنٹ اپنا فلسطین کا، تو ان کو میں پتھر منوانے سے روک دیتا، بالکل ختم کر دیتا یہ بات. پھر ان کی میں ایجوکیشن کرتا. ایجوکیشن میں ان کو بتاتا، ان کی تعلیم ایجوکیشن ان کی بہتر کرتا. پھر میں وہ مواقع پیس ٹریٹی میں قائم کرتا. میں وہ کچھ ایسے حالات کرتا کہ فلسطین پہلے اپنے یہ قوم جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. جیسے جرمن قوم، یہ بھی تو کالونی تھے، غلام تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے، لیکن دیکھیں انہوں نے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالا، اور وقت کے ساتھ اب وہ سارے امریکن جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو یہ حالات ہیں. ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے فلسطین کے اندر. ہر چھوٹے بچے کے گلے کے اندر وہ پیٹی بم کی باندھی جاتی ہے. ابھی وہ 3 مہینے کا بچہ، اس کے پیٹی باندھی کہ یہ بڑا ہو کے شہید ہوگا. آپ فلسطین میں جا کے دیکھیں، پوری دیواریں کالی ہو گئی ہیں فوٹوؤں سے، شہید شہید شہید. یہ کب تک شہیدوں کا دور چلے گا؟ جنتیں بھر گئی شہیدوں سے. جی محترم، یہ تو آپ نے اپنا اوپینین ظاہر کیا کہ ان کی ایجوکیشن اس طرح آپ کرتے یا اس طرح کی جانی چاہیے کہ جس سے یہ مطلب ہے کہ یہ جو ان میں شہید ہونے کا شوق ہے یہ ختم ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو پریزنٹ سچویشن ہے، آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کہیں یہ تیسری عالمگیر جنگ میں تو نہیں بدل جائے گی، یا یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ اس کا پلیز جواب دیجیے گا. تھینک یو. میں نے یہی بات بیان کر رہا تھا کہ جارڈن یہ بھی اسلامی ملک ہے، ایک گولی نہیں چلی وہاں. تو ایجوکیشن، کوئی تھرڈ وار نہیں ہوگی، ورلڈ وار نہیں ہوگی، یہ ہوتا ہی رہے گا. اس کا علاج جو ہے وہ جب 80 سال کے بعد انسان بدلیں گے، وہاں پہ جا کے اس کا علاج ہوگا. تو کوئی نہ جنگ ہوگی، نہ عالمی جنگ ہوگی. یہ جو واقعہ آپ نے یہ جو ہو رہے ہیں یہ ابھی بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے، پھر بند ہو جائیں گے، پھر شروع ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے یہ پیچھے سے آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی. اس کا ویژن جو ہے میں جانتا ہوں، اس کا ویژن یہ ہے جب یہ مسلمانوں کی، یہ عرب کے جو عورتوں نے بغاوت کی، اس کے بعد وہ بالکل جمہوریت کی طرف رجوع کیا، تو یہ جو مرد مین ورڈ ہے اسلام کا، ایک پر سے تو نہیں یہ اٹھ سکتا. اس کے بعد جو ہے یہ ماحول بدلا ہے عرب کا اور یہ فلسطین کا. پھر میں نے یہ بھی دیکھا مستقبل میں کہ انہوں نے ایجوکیشن دینی شروع کر دی تھی اسرائیل نے، اور اپنے کافی لوگ ہیں. تو یہ بھی شیطان، لیکن کوئی کم شیطان ہے، کوئی تھوڑا شیطان ہے. جی محترم، یہ ایک اوپینین میری نظر سے گزرا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. کیا اسرائیل میں واقع مسجد اقصی مسجد ضرار ہے اور اسے قادیانوں کی عبادت گاہوں کی طرح مسجد ضرار قرار دے کر ڈھا دینا چاہیے؟ غیر مسلموں کا تجزیہ. کچھ غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسرائیل میں مسجد اقصی مسجد ضرار کی طرح ہے اور اسے یہودیوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اور جس طرح قادیانیوں کی مسجد کو مسجد ضرار کہہ کر ڈھایا جاتا ہے، اسی طرح مسجد ضرار کو بھی ملیا میٹ کر دینا چاہیے. یہ فساد کی جڑ ہے اور اس کی وجہ سے آئے دن فساد ہوتا ہے. یہ کسی کا اوپینین ہے، تو اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے. یہ بھی محترم کسی کا اوپینین ہے. میں نے کہا آپ ان دونوں باتوں کا اکٹھا ہی جواب دے دیں. ہم ان تمام غیر مسلموں سے اتفاق کرتے ہیں، یہ مسجد اسلام کے مکمل ہو جانے کے
250 سال بعد تعمیر کی گئی تھی، اور اس مسجد کو رسول اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ لہذا جھوٹ کی بنیادوں پر قائم یہ مسجد مسجد زرار سے کسی طور کم نہیں۔ یہ بھی کسی کا اوپینین ہے۔ میں اصل میں یہ آپ کو فارورڈ اس لیے کیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ یہ پٹھانوں والا سوال کر دیا کہ نسل در نسل یہ نفرتیں پھیلتی رہیں، تو اس کے ڈھانے سے تو پھر اور ہنگامے ہوں گے۔ تو میں نے ایک دفعہ کتاب میں کہا تھا کہ یہ جو ہے جس پہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اس پہ بلڈوزر پھیر دیا جائے، تو بڑا میرے خلاف، بلکہ پولیس بھی آئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب قادیانی ہیں، ان پہ جرم عائد کیے گئے کہ ان کے گھروں سے قرآن نکلے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے دیکھے گئے ہیں، یہ اذان دیتے سنے گئے ہیں، اس لیے یہ مجرم ہے، یہ محمد رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا جاہلانہ، کس دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ میں جب یہ سوچتا ہی ہوں کہ اگر اب پھر یہ ڈھائیں گے تو 2 صدیاں اور لڑائیاں کرنی ہیں آپ نے، پھر ہنگامے شروع ہوں گے، پھر دوسری طرف سے ہاسپٹیلٹی اگینسٹ ہاسپٹیلٹی، یہ نفرت کے خلاف۔ اس مسجد کا ڈھانا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے حق کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تو پھر جو ہے وہ وائلنٹ کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بالکل عقل سے آری چیز ہے کہ اس کو بھی مسجد ڈھا دیں گے، یا وہ بابری مسجد ڈھا دی پھر بنا دی، کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں باقاعدہ۔ تو میں تو ایسا مشورہ نہیں دوں گا کہ جیسے قادیانیوں کے، وہ بیچارے قادیانی کیوں ہو گئے، احمدی ہیں وہ، کہ ایسا کریں، جب تاریخ ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ اس سے نہایت ہی اور نقصان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یعنی کہ سچائی تو نہیں دبے گی، اور پھر آنے والی انسانیت بھی انگلیاں اٹھاتی ہے۔ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی سوچوں سے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا چاہیے۔ جی محترم، بہت شکریہ، بہت اچھی رائے آپ نے دی۔ میں آپ کی رائے سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ بالکل انسانیت، محبت اور اخلاص کی راہوں پر چل کر ہی آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت کو بھی ایبزارب کر سکتی ہے، کیونکہ جب ہم انسانیت کو محبت دیں گے تو خدا تعالیٰ کی محبت کی نظریں ہم پر پڑیں گی۔ اب میں اگلا سوال، آپ نے خدا کے ساتھ محبت کی دنیا میں قدم رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ دیکھنے کی ضد کرتا ہے، اور عشق ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری ناچیز رائے میں تو عشق محبت ہی کی ایڈوانس سٹیج ہے۔ سن کر محبت ہو گئی یعنی ایمان بالغیب ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اگلی فطری خواہش یہی ہوگی کہ گفتار ہو یا دیدار ہو۔ بقول شاعر، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی، کچھ تو جمال یار کے آثار ہی سہی۔ ہاں جی، میں کہا پھر تہاڈے رہنا پینا مینوں، مسئلہ کوئی نہیں جی۔ پھر چلو سر جی چلو سر جی، ہاں جی کرنے ہیں جی، تھوڑا ہور سوچ لینے نا۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا پروگرام کس طریقے نال، میرے خیال جی اٹیک والی والا پروگرام ٹھیک ہے کہ ایسا حساب نال اتنے پہنچ کے تھوڑا اتنے اگر بہنا پیندا اٹیک والی موڑ بہ کے ذرا کو گپ شپ ماریے تے اس تو بعد میرے کو چل گئے۔ ٹھیک ہو گیا سر جی، انج کر لیں گے۔ نال انہاں دا کنے بجے تو کوئی علم ہے تانوں؟ کنے بجے تو کنے بجے تک دا انہاں دی ٹائمنگ سیم نارمل ہو گیا کہ حالات انج ہی نے؟
ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਰਾਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ। मोहब्बत एक दरख्त है और बहुत बुलंदियों पे पहुंचा हुआ दरख्त है। इसकी शाखें आसमान तक पहुंचती हैं। अब जी इसकी जो शाखें हैं मुख्तलिफ सिमतों पे हैं, कहीं ये इश्क है, कहीं उल्फत है, कहीं मोहब्बत इलाही है, कहीं ये सब्र के समुंदर अबूर कर जाता है, कहीं ये उसके बाद तवक्कल करके सब कुछ भूल जाता है। तो इस मोहब्बत की बहुत सी शाखें हैं, लेकिन जो मुशाहिदा इलाही बताता है कि इश्क खुदा की जिद इसलिए है कि इंसान फिर उसे अपने वक्त में अपने टाइमिंग के मुताबिक मिलना चाहता है, थैया थैया हो जाता है। और मोहब्बत इलाही ये है कि सब्र के समुंदरों को पार करते हुए अपने दिल के अंदर मोहब्बत बसाए हुए रुखसत हो जाती है। तो मैंने देखा है कि मोहब्बत इलाही फिर सब्र की दुनिया, यहाँ पे खुदा अपने वक्त पे मिल जाता है। तो बाकी इश्क जो है उसमें फ़र्क ये है, इश्क में इंसान बेसब्रा हो जाता है और खुदा की कोई जिद इसलिए नहीं कि खुदा मिलता है अपने वक्त पर, इंसान के वक्त पे नहीं मिलता, और इंसान अपने वक्त पे मिलना चाहता है जो जिद बन जाता है। अब देखें ना, वो कार्ल मार्क्स था, वो अपने वक्त पे मिलना चाहता था, उसकी मोहब्बत नहीं थी बल्कि इश्क में जिद थी कि मुझे क्यों नहीं मिलता। तो वो खत भी लिखे उसने कि इब्राहिम को मिला, दानियल को मिला, यसाया को मिला, ऐसे ही मुझे भी मिलेगा उसका। और फिर बाद में देखा उस इश्क का क्या हाल हुआ कि वो बेसब्रा हो गया और उसने लात मारी यूनिवर्सिटी में कुर्सी पे, ये कहते हुए खुदा नहीं है। हत्ता कि वो इंटेलिजेंट भी था, उसने फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी भी लिखी, उसमें आधे यूरोप को ले गया, लेकिन खुदा फिर भी उसे नहीं मिला। इसलिए जब खुदा अपने वक्त पर मिले तो ये मोहब्बत इलाही का अतिया होगा। और इंसान कहता है मेरे वक्त पे मिल। यहाँ हमारे सैयद मलूक साहब का भी जिक्र करते हैं, वो बुरा नहीं मनाएंगे। उनको यही मैं गाइड कर रहा था और यही बता रहा था कि मोहब्बत इलाही और 3 सब्र, अपनी ज़ात पे सब्र, अपने इस दुनिया पे सब्र, सारे जहानों पे सब्र के अगर आखिरत में भी नहीं मिलता तो ना मिले। ये मोहब्बत वो है कि खुदा मिले ना मिले, जो ही मौत की दुनिया में पहला कदम होगा, फरिश्ते सबसे पहले कहेंगे देख अपने इर्द गिर्द ये नूर का हाला, जो मोहब्बत करके तूने ना शर्त लगाई ना तवक्को रखी और मर गया। ये अयूब की मोहब्बत है। तब कहेंगे देख ये नूर अब तुझे लिए लिए उड़ेगा जहानों में, और देख अब तुझे खुदा कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा। जी मोहतरम, अब मैं आज का आखिरी सवाल करती हूँ। ये सवाल ज़रा लंबा है, देखती हूँ अगर एक ही ऑडियो में हो जाए। कुरान करीम सूरत आले इमरान की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो किसी को गैब से हरगिज़ आगाह नहीं करता मगर अपने रसूलों में से जिसको चाहता है उस पर गैब का इजहार करता है। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ।
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں گزرے جنہوں نے کثرت سے پیشگوئیاں کی، یعنی غیب کی خبریں بیان کی، آئندہ ہونے والے واقعات کا کھلا کھلا اظہار کیا، جس میں نعمت شاہ ولی اللہ، نوسٹراڈیمس، بابا وانگا اور اس طرح کے بہت سے نام مشہور ہیں، جبکہ ان لوگوں نے رسالت کا کوئی کلیم بھی نہیں کیا، بس انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا نے یہ بتایا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے۔ دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کا کلیم کرنے والوں کی اکثر پیشگوئیاں یا تو پوری ہی نہیں ہوئیں یا اس طرح پوری ہوئیں کہ شکوک و شبہات کے بادل نہ چھٹ سکے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبوت جو ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبوت اور رسالت کی کئی قسمیں ہیں۔ کئیوں کو منہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی تعلیم بیان کریں، کئیوں کو کرشمے دے دیے جاتے ہیں منہ سے، کئیوں کو کچھ اور کئیوں کو کچھ ملتا ہے۔ تو یہ خدا کی عنایات ہے، وہ جس کو جو چاہے دیتا ہے۔ اب مجھے ملا ہے نیا آسمان اور نئی زمین، اور یہ کہ میں خدا کا حق جو ہے وہ انسانیت کے سامنے ظاہر کر دوں۔ یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ یوں لے لیں اس سوال کو۔ بہت سے ولی اللہ بھی گزرے ہیں جن کو بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ہے، کیوں نہیں لگایا اپنے ساتھ نبی؟ ان کو پتا تھا یہ لگانے سے ہماری خیر نہیں، ہماری ایسی شامت آئے گی پھر کہ نہ پھر ہم اسلام کے جوگے رہیں گے، نہ گھر کے اور نہ گھاٹ کے۔ تو اب سوال کا جو اصل اثر وہ کہ بہت سے نبیوں کی جو انہوں نے نبوتیں کی وہ پوری نہیں ہوئیں، ولیوں کی ہو گئیں۔ تو یہ نبیوں یا ولی، نبیوں کی تو اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ ان پہ اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اور یا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ولیوں کے اوپر کوئی بوجھ تو ہوتا نہیں۔ اب جیسے نوسٹراڈیمس ہو گیا یا اور بہت سے ولی ہو گئے، یعنی کہ اکا دکا کوئی ملا تو بتا دیا۔ تو اس میں یہ ہے ایک انڈیویجولیٹی ہوتی ہے اور ایک نبوت ہوتی ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر کسی نبی کی نبوت پوری نہیں ہوتی تو وہ یہ ہے کہ جیسے یونس متی نینوا کی نبوت پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس کا تعلق رسالت اور قوم سے تھا، تو خدا حالات بدل دیتا ہے۔ یہ جو صوفی جو نام لیے ہیں ابھی آپ نے، یہ کسی انڈیویجولیٹی میں آتے ہیں، تو انہوں نے جو دیکھا اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے انسانیت پر، تو وہ ذاتی طور پر ان کی جو دیکھا وہ پوری ہو گئی، لیکن اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ صرف نبوت کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر محمد عربی نے ایک خواب دیکھی، تو وہاں پہنچے تو پھر وہ عہد نامہ لکھا گیا، کافروں کی ہر بات مان لی گئی۔ تو عمر لڑنے لگے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس دفعہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں کیونکہ قوم سے واسطے پڑتے ہیں، رسالت کے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر میں کہوں یہ نوسٹراڈیمس اور یہ جو لوگ ہیں، میں نوسٹراڈیمس کی مثال دیتا ہوں، یہ ہر جگہ کمپرومائز کر کے اپنی جان بچا جاتے ہیں جیسے نوسٹراڈیمس نے بچائی۔ تو یہ تعاون بھی کر جاتے ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں ویلا نبی، ان پہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ، یہ انڈیویجول، انہیں آپ صوفی سادھو سنت کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کا دائرہ جو ہے وہ بڑا محدود ہے اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے۔
لیکن ان کا وہ مقام بالکل نہیں ہے. نبوت جو ہے وہ کروڑ درجے آگے کا مقام ہے. تو یہ نبوت کے اندر پھر بہت سے مسائل آتے ہیں. اور یہ جو صوفی ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں جنگلوں میں ویلے اپنی ذات کے لیے، اس لیے قدر و قیمت ان کی روح کی دنیا میں بہت کم ہے. اگر یہاں ہمارے عطر صاحب ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کے بعد اپنے ممبروں کے ساتھ فرینکفرٹ میں جانا ہے کتابیں دینے کے لیے مفت اور بک لیٹ. تو آج وقت نہیں دے سکتا. تو اس کا یہ ہے پھر منڈے سے ہم شروع کر دیں گے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی مفصل جواب دیے اور کافی ذہنوں میں بہت سی الجھنیں ہوں گی جو ان جوابات کی وجہ سے سلجھ گئی ہوں گی. لیکن ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے پراپرلی سوال نہیں کیا تھا. وہ جن صاحب نے خان عبدالغفار خان باچا خان والا سوال کیا تھا، وہ ایکچولی ان کے بیٹے ولی خان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، جن کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے. اور وہ ان صاحب کے بیان کے مطابق وہ بہت بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے بہت کلام لکھا تھا. تو انہوں نے بیسیکلی ولی خان کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا آپ نے انہیں کبھی عالم ارواح میں دیکھا ہے. تو یہ میری غلطی تھی کہ میں سوال پراپرلی پیش نہیں کر سکی. معذرت چاہتی ہوں، ذرا یہ بھی بتا دیجئے پلیز. مغل اجالا صاحبہ اور امیر فیصل صاحب کے لیے پیغام یہ ہے کہ کل اتوار ہے، میرا اسکیجول بڑا ٹائٹ ہوگا. پہلے یورپین کے ساتھ، پھر انڈین کے سولو جواب، پھر وہ سوئٹزرلینڈ، پھر آسٹریا آ جائیں گے. تو کل تو میں وقت نہیں دے سکتا. منڈے سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 11 بجے جو یہ جوان سٹوڈنٹ ہیں موسس، انہوں نے بھی خدا سے ملاقات کی ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے. اگر آپ ان سے لینا چاہیں تو انٹرویو تو انگلش میں ان سے انٹرویو لے سکتی ہیں. اور اگر اس کے بعد پھر ایک اور پروگرام ہے جو وکیل ہیں ان سے آپ انٹرویو لینا چاہیں. اور باقی میرا یہ ہے، میں گھر کی مرغی ہوں دال برابر، جب چاہیں امیر فیصل صاحب کھینچ لاتے ہیں، جب چاہیں آپ مجھے لا سکتی ہیں، میری خیر ہے. تو اگر یہ آخری سوال تھا تو پھر اجازت چاہوں گا. اگر کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجیے. آپ اس دور کی بات کر رہی ہیں، ولی خان جو علاقہ ادھر سے ہیں جن کی جماعت بھی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تو میں بتا دوں گا آپ کو. تھینک یو سو مچ. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آنے کے لیے. آپ نے کہا آپ مصروف ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں سر. اور منڈے سے جیسے آپ نے 2 نام لیے ہیں تو جن کو بھی آپ بھیجنا چاہیں موسٹ ویلکم ہے سر. اور کوشش کریں گے کہ انگلش میں سوال کر لیں. اور آپ سے یہ بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اویلیبل ہوں، آپ نے گھر کی مرغی دال برابر تو کہہ دیا، تو پلیز صرف ایک میسج کر دیا کریں سر. انشاءاللہ اسی وقت آپ کا یہ پروگرام ہم ارینج کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی آپ کا پروگرام کرتے ہوئے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. تھینک یو ٹو سر. مغل اجالا صاحبہ آپ کا بھی، امیر فیصل صاحب کا بھی، اور پیور ڈسکشن جو یہ نیوٹرل ڈیموکریٹک گروپ ہے، ہر کسی کو یہاں موقع ملتا ہے، تو میں تو بڑا شکر گزار ہوں. باقی امیر فیصل صاحب کے اور بھی بڑے احسانات ہیں، ہمارے رازدارانہ اور بھی دل کی باتیں ہیں. تو جب سے ان سے ملاقات ہوئی ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے
کہ آہستہ آہستہ ہم نزدیک ہی آتے گئے. تھینک یو سو مچ.